ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين 247 آیت نمبر بنی اسرائیل نے اپنے پیغمبر سے مطالبہ کیا کہ ہمارا کوئی امیر کوئی بادشاہ بناؤ جن کے متحد ہم قتال کریں اور کھوئی ہوئی عزت ہم واپس لیں وقال لهم نبیہم اور کہا ان کو ان کے پیغمبر نے ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کر دیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ تمہارا امیر بادشاہ وہ طالوت ہے بادشاہ کا نام آ گیا ہے لیکن جو اس وقت کا پیغمبر تھا ان کا نام نہیں آیا معنی یہ ہے کہ کسی پیغمبر کے لیے یہی تعارف ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے نبی اور لوگوں کے لیے ہر نبی کی اطاعت
واجب ہے۔ جب بھی کوئی نبی آیا اس نے یہی کہا ہے ان اتقوا اللہ واتقون واتقونی واطیعون، واتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے طالوت کو بادشاہ مقرر کر دیا ہے، ان کی قیادت میں لڑو، قتال کرو، جہاد کرو۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا، طالوت کے لیے ہمارے اوپر بادشاہی کیسے ہو سکتی؟ یہ تو فیصلہ ہی غلط ہے۔ حسد کرنے والا وہ سب سے پہلے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کرتا ہے کہ اللہ کا فیصلہ ہی غلط ہے، اس کو عزت کیوں ملی، اس کو تو نہیں ملنی چاہیے۔ کہتے ہیں اس کو بادشاہی کیسے مل سکتی؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، بادشاہی کا زیادہ حقدار ہم رکھتے، ہم سردار، جدی پشتی ہم سردار ہے، میرا باپ بھی سردار تھا، میرا دادا بھی سردار تھا، میرا پردادا بھی سردار تھا۔ تو سردار دو چار بولے، انہوں نے کہا سرداری ہم میں رہی ہے تو یہ ہمارے اوپر کیسے سردار آ رہا؟ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور مال کی وسعت بھی یہ نہیں دیا گیا۔ یہ تو غریب ہے، اس کے پاس تو مال ہے ہی نہیں۔ سردار تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہو، جائیداد ہو۔ آج کل ویسے بادشاہی ایسے ہی، سرداروں کے بچے سردار اور بادشاہوں کے بچے بادشاہ بنتے۔ دو تین پارٹیاں ہیں بس، انہوں نے پاکستان کی بھاگ ڈور ان کے ہاتھ میں ہی رہنی۔ وہ جائیں گے تو ان کی اولاد پہ، بیٹے نہ ہوئے تو بیٹیوں کو پکڑا دیں، رہنی اسی گھر میں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اعتراض یہ کیا کہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ قال، تو پیغمبر نے کہا ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو چنا ہے، علیکم تم پر۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اس کو اللہ نے زیادہ کیا ہے علم میں بھی اور طاقت میں بھی، جسم میں بھی۔ آگے دشمنوں سے جہاں لڑنا ہے، ادھر پیسوں نے، سونے چاندی نے نہیں لڑنا، بندوں نے لڑنا ہے۔ تو لڑنے کے لیے طاقت چاہیے اور سمجھ چاہیے، علم چاہیے۔ اس کے پاس علم بھی تم سے زیادہ ہے، طاقت بھی تم سے زیادہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، جو طاقتور ایماندار ہے، مضبوط ایمان والا ہے، وہ اللہ کو زیادہ پیارا لگتا ہے کمزور ایمان والے سے۔ جس کو ہاتھ لگائیں وہ نیچے جا پڑے، تو اس سے اللہ کو وہ زیادہ پیارا ہے جو مضبوط ہو۔ خیبر کا کافی دنوں سے الجھاؤ جاری تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل لَأُوتِيَنَّ الرَّاعِيَةَ غَدًا يَفْتَحِ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ، کل میں تمہارا لیڈر اس کو بناؤں گا کہ جس کی قیادت میں تم لڑو گے تو اللہ فتح دے دے۔ صحابہ شوق میں رات گزاری کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مل جائے، ہمیں مل جائے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا وہ ایسا لیڈر ہوگا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کے محبوب پیغمبر بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے۔
جناب عمر فاروق کہتے ہیں ما اردت الامارۃ الا یومئذ، مسلم شریف کے الفاظ ہیں کہ میرے دل میں کبھی بھی سرداری قیادت کی خواہش نہیں دل میں آئی سوائے اس رات میں بھی آرزو کرتا رہا کاش یہ جھنڈا کل مجھے ملے۔ صبح ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد کھڑے ہوئے، صحابہ اکرام کو دیکھ رہے ہیں چاروں طرف، صحابہ بھی گردنیں اٹھا رہے ہیں کہ پتہ نہیں کس کا نام آتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا این علی بن ابی طالب، علی بن ابی طالب کدھر ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا، ان کی آنکھیں دکھ رہی تھی، آنکھیں خراب ہو گئی تھی، پریشان تھے، اللہ کے حبیب رات کو آنکھیں خراب ہو گئی۔ علی کے ہاتھوں تو خیبر فتح ہونا ہے، آنکھیں کیوں خراب کی؟ اللہ نے کی ہیں تاکہ ساری صدیوں کے لوگوں کو پتہ چل جائے مشکل کشا علی نہیں، مشکل کشا اللہ ہے۔ جس کو خود تکلیف پہنچ جائے تو وہ مشکل کشا کیسے ہو سکتا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب جناب علی پاک کی آنکھوں پہ لگایا، اللہ پاک نے شفا عطا کر۔ آپ نے جھنڈا تھما دیا، کہا علی جاؤ، اتنی دیر تک واپس نہیں آنا جب تک خیبر فتح نہ ہونا۔ ادھر سے کافروں کا جو یہودیوں کا لیڈر تھا وہ بڑا پہلوان تھا، طاقتور انہوں نے بنایا انہیں۔ تو جناب علی پاک کے مقابلے میں وہ آئے، اس نے کہا یہ کیا کمزور سا آدمی تم نے میرے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگے سمتنی امی حیدر، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، میری ماں لاڑ میں مجھے حیدر پراتی، میں بزدل ڈرنے والا نہیں ہوں، بہادر ہوں، تم آؤ۔ مرحب کہنے لگا آؤ۔ علی پاک نے کہا میں تجھے باری دیتا ہوں، تم حملہ کرو۔ اس نے حملہ کیا، جناب علی پاک رضی اللہ تعالی نے اس کے وار کو روکا اور اس کے سنبھلنے سے پہلے تیزی سے تلوار چلائی اور اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ادھر عمارت میں قوت دیکھتا ہے، طاقت والا کلام۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس دولت نہیں تھی، غربت تھی۔ آپ انفاق فی سبیل اللہ میں جب بھی آپ باب نکالیں گے، جناب ابوبکر صدیق کا نام آئے گا، جناب عمر فاروق کا نام آئے گا، سیدنا عثمان کا نام آئے گا، سیدنا عبد الرحمن بن عوف کا نام آئے گا۔ جناب علی پاک کے پاس دولت تھی نہیں، لیکن طاقت تھی۔ خیبر کی قیادت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دی۔ یہ جانتے ہیں آپ پیغمبر کا ہر فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہوتا، تو ابھی سورہ غروب نہیں ہوا تھا، اللہ نے خیبر فتح کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی علم یعنی ہنر اور طاقت دیکھتا ہے، پھر اس کو امارت ملتی۔ لیکن ادھر آج کل تو الٹی گنگا ہے۔ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ، اور اس کو اللہ نے زیادہ بنایا ہے علم میں اور جسم، وہ ہنر میں، علم میں، سمجھ بوجھ میں بھی تم سے زیادہ ہے اور طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَن يَشَاءُ، اور اللہ سبحانہ و تعالی بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ مکمل علم والا ہے، اللہ کے علم میں کوئی نقص نہیں ہے۔ اللہ خوب جانتا ہے کون سی عزت کس کو دینی۔ وقال لهم نبیہم، اور کہا ان کو ان کے نبی نے، ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ، امیر۔ قالوا، انہوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا،
اس کے لیے بادشاہی ہم پر کیسے ہو سکتی ہے؟ وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ، اور ہم اس سے زیادہ بادشاہی کا حق رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَاعَةً مِّنَ الْمَالِ، اور وہ مال کو وسعت نہیں دیے گی، اس کے پاس تو مال ہی نہیں۔ قال، پیغمبر علیہ السلام نے کہا، ان اللہ اصطفاہ، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی نے چن لیا ہے اس کو، علیکم تم پر، وزادہ، اور زیادہ کیا ہے اس کو، بسطتاً پھیلا ہوا، فی العلم، علم میں، ہنر میں، والجسم، اور جسم، وہ طاقت میں زیادہ ہے، سمجھ بوجھ اور ہنر میں تم سے زیادہ ہے۔ واللہ یؤتی ملکہ، اور اللہ سبحانہ و تعالی دیتا ہے اپنی بادشاہی، من یشاء، جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی وسعت والا، علم والا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وأقول قولی ھذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر